لقبی محبوب سے ہم نے دانائی سیکھنی ہے، تدبر سیکھنا ہے، فہم و فراست سیکھنی ہے۔ زندگی میں شعور کس کو کہتے ہیں یہ حضور ہمیں سکھائیں گے۔ جناب حضرت سعد بن عبادہ کو اتارنا ہے، بڑے دانا صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حالات اس طرح کے ہیں، کیسے یہ فیصلہ کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، اتار دیتے ہیں ان سے منصب لے لیتے ہیں۔ اللہ یہ آسان نہیں ہے، کیسے؟ فرمایا ابھی دیکھنا تم، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو حکمت کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سعد بن عبادہ جھنڈا دے دیں آپ واپس، اب آپ لشکر کے علم بردار نہیں رہے۔ انہوں نے بوجھل ہاتھوں سے جھنڈا تھما ہوا تھا، پریشان تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ جب حضور نے کہا دیں تو وہ غلام تھے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینجے رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ انہیں اسی وقت جھنڈا تھما دیا، خوش ہو کے تھما دیا۔ لیکن یہ میرے محبوب کی حکمت ہے، محبوب نے جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لیا، قریب ان کے جوان بیٹے کھڑے تھے، محبوب نے جھنڈا انہیں دے دیا، فرمایا کمان تیرے ہاتھ میں ہے۔ باپ کا قد اس وقت 10 فٹ زمین سے اونچا ہو جاتا ہے جب اس کا بیٹا اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میری فکر گئی، میں اب بے فکر ہوں۔ جب انہی کے بیٹے کو وہ منصب ملا تو اب حضرت سعد بن عبادہ کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ گویا اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے سے بتا رہے تھے میں تو خود جھنڈا پکڑ کے اتنا راضی نہیں تھا جتنا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کے راضی ہوں۔ آپ تدبر سیکھیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جذباتی مزاج، بھاگتے دوڑتے، بے چین، پریشان، الجھے ہوئے۔ ابھی میں ملک سے باہر تھا، میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے، بیرون ملک جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں پاکستان کے حالات کو لے کر، وہ زیادہ خبریں دیکھتے ہیں۔ تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پاکستان کے حالات، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہر چڑھاؤ ہے، زندگی کے ساتھ چلتا ہے، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، الجھاؤ نہیں، ہر وقت کا اضطراب نہیں، دانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی ہمارے رسول پاک نے عطا فرمائی۔ آپ اپنی زندگی کو سلیقے سے گزاریں، قیمتی بنائیں۔ آپ اپنے وجود سے بڑا کام لے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ دانائی نہیں ہے، جذباتی مزاج، اور جذباتی پن ہماری طبیعتوں کا حصہ ہے۔ جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں۔ ہمارے دیہاتوں میں چودھری فیصلہ کس کے حق میں کرتے ہیں؟ جو پہلے آ جائے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، پہلے گیا ہے، بس انہیں مینوں پہلا آخیا تسی تے آئے ہی نہیں، اسی بات میں فیصلہ دے دیا۔ دانائی، تدبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ امی لقبی ہیں حضور۔ اور دوسری بات، انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا وہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ اپنے زندگی میں نقوش کیا چھوڑیں؟ آپ جہاں رکے، جہاں بیٹھے، یہ ایسا تو نہیں زندگی میں کہ یہ 10 دوست پرانے، یہ 10 دوست آج کل کے ہیں اور ان کے درمیان بھی غیبتیں جاری ہیں، بس کام ختم ہونے کے قریب ہے، اور پھر اس کے بعد اور کوئی 4 دوست ہم تلاش کریں گے۔ اچھے نقوش نہیں چھوڑتے، کتنی خوشیوں سے رشتے طے پاتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا وقت نہیں گزرتا تو ساری سوچیں، سارے نظریات گدلے اور میلے کچیلے ہونے لگ جاتے ہیں، وہ ساری محبتوں کو زنگ لگنے لگ جاتا ہے۔ عظمت کردار، بلندی، آپ کے افکار، آپ کا اچھا گمان، آپ کی سوچیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا وجود ہی معجزہ بنایا ہے، لیکن جب حضور کے اپنوں نے دلیل مانگی نا، اپنوں کو مطمئن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ قریبیوں نے دلیل مانگی، قریش مکہ نے کہ آپ نبی ہیں تو دلیل دیں۔ علیہ السلام نے اپنے اپنوں کو، قرآن مجید فرماتا ہے کہ محبوب نے کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں نے اپنی اس سے پہلے کی ساری عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، 40 سال یہاں گزارے، اپنے ماں کی گود میں بھی، نانا کے کندھوں میں بھی، جناب ختیجہ کا دولہا بن کے بھی، بیٹیوں کا باپ بن کے بھی، سارا وقت تمہارے بیچ گزارا، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ گویا محبوب ان سے فرما رہے ہیں کہ میری جیسا سچا ہے تو لا کے دکھاؤ، باہر سے نہیں آیا، تمہارے درمیان رہا ہوں۔ یار یہ مشکل کام ہوتا ہے، چاروں جانب ماحول خراب اور بندہ پھر ٹھیک رہے۔ تو اپنے بچے کی غلطی نہیں نکالتے، کہتے دوستوں نے خراب کر دیا، اماں کہتی ہے منڈا میرا ٹھیک سی۔
دوستہ نے خراب کرتا ہے. میں نے کہا چلیں اچھی طرح سے سوچ لیں, ہو سکتا ہے دوست ٹھیک ہو, آپ کے بچے نے سارا ماحول گڑبڑ کر دیا ہو. یہ جان چھڑانا تو آسان ہے, لیکن سارے ماحول کے اندر کردار کی عظمت. جب نبی پاک علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نا, اسلام قبول کر لو, تو کیسر روم کو بھی خط لکھا. کیسر سیانا آدمی تھا. سیانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ حقائق دیکھتے ہیں, جذباتی فیصلے نہیں کرتے, وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں. آج کل جس طرح میں اور آپ ہیں نا تصویروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, لائکس, ویوز, کمنٹس, اسی پر زندہ ہے. لوگ ان پر وقت نہیں گزارتے تھے, اس سمجھدار لوگ. کیسر روم کے پاس میرے محبوب کا خط گیا, فوراً نہیں فیصلہ کیا, کہنے لگا کوئی, ورنہ بہت سارے ایسے بدبخت بھی تھے معاذ اللہ جنہوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی. ہمیں خط لکھا ہے اسلام قبول کرو, ہم حملہ کریں گے. لیکن یہ سیانا آدمی تھا. لوگوں سے کہا یہاں اگر کوئی سردار آیا ہوا ہو نا, مکے کا, تجارت کی غرض سے سردار آیا کرتے, کوئی سردار آیا ہوا ہو تو میری ملاقات کراؤ. جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور ہر جنگ میں قریش مکہ کی لیڈ وہ کرتے تھے. وہ ان دنوں وہاں گئے ہوئے تھے, تجارت کی غرض سے بلا لیا. اب کیسر نے سامنے کھڑا کیا. بخاری شریف سے لے کر کتب سیرت میں تمام جگہ, کتب احادیث میں آپ کو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ لیکن مفہوم ایک ہی یہ روایت ملے گی. سوال کرنے شروع کیے جناب ابو سفیان سے. پہلے پوچھا آپ کون ہے, کہ میں سردار ہوں. کوئی رشتہ, کہنے لگے جس محبوب نے آپ کو خط لکھا ہے میں رشتے میں چچا ہوتا ہوں. کہنے لگے بتائیے, اس محبوب نے دعوی نبوت کیا ہے, ان کے خاندان میں ماضی قریب میں کسی اور نے بھی کیا ہے؟ کہا نہیں, بادشاہ گزرا ہو ان کے خاندان میں قریب کا کوئی نہیں. کہا یہ بتائیے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب؟ ضروری ہے تو پہلے سیکھیں پھر سکھائیں. تو ان کی اخلاقی تربیت, روحانی تربیت, دو انسان کی تربیت کے مزاج ہوتے ہیں. ایک اس کی ظاہری تربیت ہوتی ہے, ایک اس کی باطنی تربیت ہوتی ہے کہ ظاہر کا بھی خیال کرے. نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا تو جہاں سے مرضی کھا رہا تھا, تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی سائیڈ سے کھاؤ, اللہ تمہیں برکت عطا کرے گا. بچوں کو اخلاق کا, آداب کا طریقہ بھی بتایا جائے. ہمارے ہاں نا سے واپس آ کر, محفل سے واپس آ کر کو ڈانٹا جاتا ہے کہ آج تو آپ نے بڑی انسلٹ کرا دی, آپ کو روٹی نہیں کھانی آئی. تو بھئی یہ بچوں کو آپ ڈانٹے نہیں, یہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس سے پہلے سکھایا جاتا کہ کھانا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, جانا کیسے ہے, کسی سے سلام کلام کیسے کرنا ہے. یہ ڈانٹنے کی بات ہے؟ یا استاد کو چاہیے تھا کہ اپنی کارکردگی پر غور کرتا, بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی کو دہرایا جائے. الٹا آپ اس شخص کو ڈانٹ رہے ہیں جو زیر تربیت ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اس طرح ڈانٹا جاتا ہے, ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے جب بچے پہ غصہ آئے تب اسے سزا نہیں دینی, ان بعد سزا دو یا کچھ گھنٹوں کے بعد, اس لیے کہ غصے میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ حد سے کراس کر جاتی ہیں. بچوں کو مناسب انداز میں سزا دینا بھی شریعت میں موجود ہے. سب سے زیادہ حضور پیار کرتے ہیں امت سے, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز کا کہو اور 10 سال کا نہ پڑھے تو سزا دو. مناسب حد تک تنبیہ کرو, سزا دے کے بھی پڑھاؤ, کیونکہ عمر ایسی ہوتی ہے آپ کو فصل کو پانی بھی دینا پڑتا ہے اور جڑی بوٹی کو کاٹنا بھی پڑتا ہے. اب کو بندہ کہ نہیں میں بڑے مہربان طبیعت کا مالک ہوں جی, میں جڑی بوٹی کیسے کاٹوں؟ تو بھئی جڑی بوٹی کو کاٹنا بھی فصل سے پیار ہی ہے, اس پر بھی توجہ ہونا چاہیے. ایک مناسب مقدار میں آپ کسی چیز کو بھی رکھیں, افراط اور تفریط سے پاک. بچے کو مناسب حد تک آپ تنبیہ کریں, اس کی ظاہری باطنی تربیت پر توجہ دیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد مصر میں ہوتے تھے, اور جناب عمر بن عبدالعزیز حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے, ان کے پاس مدینہ طیبہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے. تو آپ نے اپنے استاد صاحب کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی تو ایک رکعت آپ کی لیٹ تھی, اٹھ کے آپ نے نماز پوری کی. تو حضرت صالح بن کسان محدث تھے, عالم تھے, حدیث پاک کو جاننے والے. وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہہ رہے ہیں بچپن ہے اور والد مصر میں. انہوں نے پوچھا بیٹا کہاں تھے؟ نماز میں ایک رکعت میں نے دیکھا کہ آپ نے دیر سے نماز پڑھی ہے.
تو عرض کرنے لگے میں نا حضور کنگھی کر رہا تھا. بعض بچے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں پھر بڑی بڑی دیر ہی کھڑے رہتے ہیں. کنگھی کر رہا تھا تو ذرا دیر ہو گئی. حضرت صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا. فرمانے لگے جوانی بھی ہے, موقع بھی ہے, فرصت بھی ہے, اور ابھی بھی آپ کا بیٹا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا. مصر میں خط گیا. آج جب میں نے پوچھا ہے تو اس نے کہا میں کنگھی کر رہا تھا. اتنے معمولی سے کام کے لیے اس نے تکبیر اولیٰ چھوڑ دی. اب وہاں مصر میں بیٹھے والد نے یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا, آپ کو کیا ہو گیا ہے, کوئی بات ہے کرنے والی. انہوں نے وہاں سے گھوڑے پہ بندہ دوڑایا. بندہ مدینہ طیبہ آیا. اس نے کہا جاتے ہی عمر بن عبدالعزیز کو لے جانا حجام کے پاس اور اس کے سارے بال اتروا دینا, اور اسے کہنا پتر جن بالوں کی وجہ سے نماز رہ جائے ان بالوں کو سر پہ نہیں رہنا چاہیے. تیری جماعت کی رکعت رہ گئی پتر, اتنا بڑا کام اللہ کے حضور حاضری کا موقع تھا. پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے. 40 سال عمر میں انہوں نے پوری امت کو خیر سے بھر دیا. حشام بن عبد الملک کے بھی 11 بیٹے تھے, جناب عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے. حشام جب دنیا سے گیا تو ہر بیٹے کو 10 لاکھ دینار آئے, اور جناب عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے تو 11 بیٹے تھے اور 6 دینار تھے. کہنے لگے پتر اپنے باپ پہ شکوہ نہ کرنا, تمہارا باپ بزدل تھا. 2 رستے تھے, یا تو میں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتا اور تمہارے لیے جائیداد بناتا, لیکن میں بزدل تھا, دوزخ سے ڈر گیا, میں جائیداد نہیں بنا سکا, اپنے باپ کو معاف کر دینا. تو بچے کہنے لگے ابا جی ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے, اچھے باپ کے بچے جا رہے ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں جائیدادوں کی. وہ شخص جو یہ بیان کرتا ہے نا کہ 6 دینار چھوڑ گئے تھے, وہ کچھ کفن دفن پہ لگ گئے, کچھ اور کسی کام لگ گئے, 6 دینار کل بچے بچوں کے پاس, 11 بیٹوں کے پاس. لیکن وہ شخص کہتا ہے وہ جو 10 لاکھ دینار حشام بن عبد الملک کے بچوں کو آئے تھے وہ مسجدوں کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے, کیونکہ جب بچوں کو بنا اس طرح کا دیا گیا کہ کھانے میں پینے میں موج میں اڑا دیا مال, اور یہ جو 6 دینار 11 بیٹوں کو دے کے گیا, رب نے اتنی برکت دی کہ ایک ایک بیٹا ایک ایک وقت میں 100 گھوڑے مال کے بھرے ہوئے رب کے رستے میں خیرات فرمایا کرتے. اصل دولت اولاد ہے, اصل دولت اس کا اخلاق ہے, اصل دولت اولاد کی اخلاقی تربیت ہے. ایسا نہ ہو کہ مال کمانے کے چکر میں اصل دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایسا میں میری کرتا ہر سجن دوست بھرا بھرا میں چھان چھانی بیٹھا بس میں لوگ شکر ہوگا ساری زندگی کھٹ 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 وہ ہم کرتے ہیں بس انہیں کھولے دی کیا کر دی لوگوں کو مطلب